بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کر کے سعادت حاصل کی ہے. اسی آیت کے مصداق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کی ایک مختصر سی جھلک آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ پاک حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستو، آپ حضرات نے علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ محشر کی وہ سخت گھڑیاں جب اللہ کے حکم سے یہ زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، جب اللہ پاک ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں اور ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں کنگن کی طرح پہن چکے ہوں گے، اس وقت حکم ہوگا بارگاہ خدا سے دوبارہ انسان اور ساری مخلوقوں کو اس طور پر زندہ کرنے کا کہ آج ہے جزا سزا کا دن، آج ہے اچھے کو اچھا بدلہ دینے کا دن، آج ہے برے کو اس کی خطرناک سزا دینے کا دن. جناب اسرافیل اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، نتیجے کے اندر جو ساری کائنات مر کر مٹی ہو چکی ہوگی، نبی ذیشان کے فرمان کے مطابق وہ اس طرح اٹھیں گے جس طرح زمین سے پودے اگتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ کے اس حکم کو پورا کریں گے.
نتیجے کے اندر ستارے سیارے جھڑ گئے، شمس و قمر بھی ٹوٹ پھوٹ کا نشانہ بن گئے، ساری کائنات ختم، صرف رب باقی، ساری زمین و آسمان کی مخلوقات ختم، صرف رب باقی، اللہ باقی ہے اور کوئی باقی نہیں۔ جب تنہا اللہ کی ذات ہوگی اس وقت اللہ پاک بار بار پکار پکار کر کہیں گے، کہاں ہے وہ بادشاہ جو اکڑ کر چلتے تھے، کہاں ہے وہ وزیر جن کے پیچھے فوجی دستے ہوا کرتے تھے، انا الملک، میں ہوں بادشاہ اور کوئی بادشاہ نہیں، للہ الواحد القہار، آج مجھ اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ جناب اسرافیل اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، نتیجے کے اندر ساری کائنات کی مخلوق اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی۔ ان کھڑے ہونے والوں میں سارے نبی، سارے انبیاء کے صحابہ، ہر نبی کی امت کے امام، ہر امت کے مولوی، ہر امت کے امام، ہر امت کا امیر، ہر امت کا غریب، ہر امت کا چھوٹا، ہر امت کا بڑا، سب اٹھ جائیں گے۔ ربا جب یہ سب اٹھ جائیں گے تو اٹھنے کے بعد وہاں کیا ہوگا؟ کیا بھائی بھائی سے کہے گا مجھے تو تجھ سے بہت محبت ہے، آؤ نا ذرا مل بیٹھ کر کوئی بات چیت کر لیں۔ دنیا کے اندر تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے، آؤ نا ذرا یہاں بھی مل بیٹھ کر کوئی بات چیت کر لیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن کریم نے مختصر آیات کے اندر سارا نقشہ کھینچ دیا کہ دنیا کی یاریاں جب دوبارہ رب اٹھائے گا سب ٹوٹ جائیں گی، دنیا کے تعلقات جب دوبارہ رب اٹھائے گا ٹوٹ جائیں گے۔ وہاں ماں اپنی بیٹی سے دور بھاگے گی، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، والدہ بیٹے سے دور بھاگے گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ کہیں مجھ سے میری ماں کوئی چیز نہ مانگ لے، کہیں مجھ سے میرا باپ کوئی چیز نہ مانگ لے۔ یہ سارے چلتے ہوں گے میدان محشر کی جانب، وہاں پر سارے انبیاء موجود، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر ایک انسان موجود ہوگا۔ سب کی زبان کے اوپر ایک ہی آواز ہوگی، نفسی نفسی۔ جناب آدم کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگی، ان کی امت کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگی، حضرت عیسیٰ کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر صرف امتی امتی ہوگی۔ وہ آواز شافی محشر کی ہوگی، وہ آواز شان دو جہاں کی ہوگی، وہ آواز صدیق اکبر کی ہوگی۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر بسجدہ ہو کر امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے، امت کی خیر چاہیں گے۔ اللہ کے دربار سے آئے گی آواز، ارفع راسک یا محمد واشفع بشفاع، محبوب سر اٹھائیے آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کی سفارش تو قبول ہے، لیکن بتاؤ نا آج میرے حساب و کتاب کے لیے کس کو آگے پیش کرو گے؟ آج میرے جلال کی وجہ سے کون میرے سوالوں کا جواب دے سکے گا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کا جلال ہر وقت دکھائی دے رہا ہوگا، اللہ کا جلال و غصہ ہر طرف دکھائی دے رہا ہوگا۔ اللہ جب مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ کون ہے جو آج میرے سوالوں کا جواب دے گا، میری نظر مسکراتی ہوئی صدیق اکبر کے چہرے پہ پڑے گی، میں صدیق اکبر کا بازو پکڑ کر اللہ کی دربار میں کھڑا کر دوں گا۔ اللہ کی دربار کے اندر جب آقا کا یہ جانثار وفادار تابع دار پہنچے گا، اللہ جس کو دیکھ کر اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے صدیق جا، دنیا کے اندر تو نے ہم سے سوال نہیں کیا، آج ہم تجھ سے سوال نہیں کیا۔
قدیم جہاں پر کوئی نبی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکا، کوئی صحابی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا، اس وقت بھی اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدیق جب اللہ کی دربار میں پہنچے گا، اللہ فرمائیں گے صدیق تو نے تو دنیا کے اندر میرے سے دین کے معاملے کے اندر کوئی سوال نہیں کیا، آج ہم تجھ سے بھی کوئی سوال نہیں کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ایام باقی تھے، مجلس لگی ہوئی ہے، مسجد نبی بھی بھری ہوئی ہے، کونے کونے تک صحابہ اکرام موجود ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس آدمی کا میں نے کوئی بدلہ دینا ہے، قرضہ دینا ہے، وہ آدمی آج مجھ سے قرضہ لے لے۔ ایک صحابی اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں موقع کے اوپر مجھ سے 2 درہم لیے تھے، آج میں آپ سے واپس لینا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا آؤ منبر کی طرف، میں آپ کو آپ کا قرضہ واپس دینا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی آگے بڑھنے لگے، ایک اور صحابی اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ میں اس کو دے دیتا ہوں۔ صحابی رسول نے اس دوسرے صحابی کو وہ پیسے دے دیے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ قرضہ لینا مقصود نہیں تھا، آپ کی نشانی اپنے پاس رکھنا موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ اگر آج مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ بدلہ لے لے۔ ایک اور صحابی اٹھا، یا رسول اللہ فلاں جنگ کے موقع پر آپ نے میرے وجود کے اوپر چھڑی ماری تھی، آج میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ کے اندر چھڑی دے دو۔ اس کے ہاتھ کے اندر چھڑی دے دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منبر پر تشریف فرما ہے، وہ صحابی اپنا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے، یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میرے وجود کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آج میں بھی ایسے ہی کروں گا، آپ کے وجود کے اوپر تو کپڑا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود مبارک سے اس کپڑے کو ہٹا دیا اور فرمایا کہ آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، مجھے چھڑی مار دو۔ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے اے صحابی ہماری گردن کو تو مار دے لیکن آقا کا یہ بدلہ آقا سے نہ لے۔ وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی قریب پہنچتا ہے، حضرت کے منہ مبارک کو، حضرت کی مہر نبوت کو وہ چوم لیتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ بدلہ لینا مقصود نہیں تھا، میں نے سنا ہوا تھا جو آدمی آپ کی مہر نبوت کو چوم لیتا ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، میں بھی اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرنا چاہتا تھا۔ اسی مجلس کے اندر صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد بھی موجود ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج دنیا کے اندر ہر ایک کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، ایک صدیق ہے جس کا بدلہ خود خدا دے تو دے، میں محمد اس کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرات صحابہ اکرام کی زندگی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی حسن انداز میں بیان فرما رہے تھے صاحبزادہ حضرت مولانا محمد الرحمان قریشی صاحب، دامت برکاتہ العالیہ۔ آپ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ان کے علم عمل کے اندر برکت نصیب فرمائیں اور اپنے والد اور دادائے محترم کا صحیح جانشین بنائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلا رہے تھے، جب تک کہ قاری صاحب تشریف نہیں لاتے میں ایک بات کوشش کرتا ہوں
آپ کے سامنے سمجھا سکوں۔ ابھی بخاری شریف کے اندر ہم کچھ دنوں پہلے پڑھ رہے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھرانہ پورا حضور کی نظر کے اندر کتنا عظیم تھا، انہوں نے کتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی اور کیا محبت کے تقاضے پورے کیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے جانے لگے، رب کا حکم ہوا کہ آپ نے مکہ چھوڑنا ہے، مدینہ کی طرف جانا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ کتنا خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضور، سارے صحابہ حضور کے دروازے پر، سید الملائکہ حضرت جبرائیل حضور کے دروازے پر اور حضور صدیق کے دروازے پر۔ اور اگلی بات سنیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور آج نہیں آئے تھے، حضور پہلے بھی آتے تھے مگر صبح یا شام، آج دوپہر میں آئے تو یہ پہلی مرتبہ دوپہر میں آئے۔ توجہ فرمانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی فرمایا، صدیق جو تیرے ساتھ اور لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کو دور کر دو، میں نے راز کی بات کرنی ہے۔ میں نے صدیق ان کو دور کر دو، جو لوگ تیرے قریب بیٹھے ہیں، میں نے راز کی بات کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو میری بیٹی اسماء ہے، یہ میری بیٹی عائشہ ہے، میرے پاس اور کون ہے؟ جس طرح میں آپ کا راز رکھوں گا، یہ میری بیٹیاں بھی ایسے ہی آپ کا راز رکھیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خطیب اسلام حضرت العلامہ مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب حضرت تشریف لا رہے ہیں، کے سامنے رکھتا ہوں، آپ انتہائی توجہ فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کہہ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایک طرف کریں، میں نے راز کی بات کرنی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ میری بیٹی اسماء ہے، یہ میری بیٹی عائشہ ہے، جس طرح صدیق رازدار ہے یہ بھی ایسے ہی رازدار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کا حکم ہے، ہم نے مکہ چھوڑنا ہے، مدینہ جانا ہے۔ توجہ کرنا، ہم نے مکہ چھوڑنا ہے، مدینہ کا سفر کرنا ہے، کیا آپ راضی ہیں اس بات کے اوپر کہ میرے ساتھ چلیں؟ میرے رب نے حکم دیا میں آپ کے دروازے پہ آؤں، آپ کو یہ آ کر پیغام دوں، کیا آپ راضی ہیں یا نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے، آپ میرے سے رضا معلوم کرنے کے لیے آئے، آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کے دروازے پہ آتا، باقی رہا آپ کے ساتھ جانے کا۔ آپ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم کریں، آپ تو ابھی بتا رہے ہیں میں نے 2 اونٹنی آج سے کئی عرصہ پہلے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ جل شانہ نے آپ کو پتہ نہیں کتنے کمالات عطا کیے تھے کہ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، کہ تمام انبیاء کے بعد پوری انسانیت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ خطاب فرمائیں گے عالم بعمل، مجاہد اسلام، ہمدرد قوم، سفیر امن، حضرت العلامہ مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ ان کے بیان سے پہلے برادر مکرم ثنا خان رسول جناب بھائی فاروق صاحب نعتیہ کلام پیش کرواتے ہیں۔
آپ حضرات درود شریف پڑھیں اور انتہائی ادب احترام کے ساتھ تشریف رکھیں۔ سارے ساتھی محبت نال آواز نعرہ تکبیر، لفظ بدل نعرہ تکبیر، دار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر، محبت نال باواز بلند روشتی۔ صدیق رفیق محمد صدیق رفیق محمد جنو خلق خدا دی سید دو جگ دی سلطانی جسنو ایک کول رسول تو ڈھائیے جے تن من دھن قربان کیتا کیوں خلقت نو بھل پئیے او تاجری کول رسول دے وسدا یارو شک دی گال نہ رہیے کوئی نہیں ہم سر باب نبی صدیق اکبر وجہ شان دا کوئی نہیں ہم سر کوئی نہیں ہم سر کوئی نہیں ہم سر باب نبی صدیق اکبر وجہ شان دا خالق اکبر شان ودھایا احمد بے پروانے دا کوئی نہیں ہم سر باب نبی کوئی نہیں ہم سر صدیق اکبر سچیارا دین نبی تو سب کچھ وارا صدیق اکبر سچیارا دین نبی تو سب کچھ وارا دولت ساری بہتر پیاری مدنی دواری ہے دولت ساری بہتر پیاری مدنی دواری اس صدیق نو غاصب آکھن الٹا طور زمانے دا کوئی نہیں ہم سر باب نبی صدیق اکبر وجہ شان دا رسول اللہ سبحان اللہ شاگرد پاک نبی دا واقف ظاہر تے مخفی دا واقف ظاہر تے مخفی دا کہ جے پیارن ساتھی غارن رل بازارن کہ جے پیارن ساتھی غارن رل بازارن کیا بے عہد صدیق تے ہویا دان حسین دنانے دا کیا بے عہد صدیق تے ہویا دان حسین دنانے دا کوئی نہیں ہم سر
السلام قاری القرآن شیری زبان حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب خطاب فرمانا ایک بلند آواز میں نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ نعرہ تکبیر درود